تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ یونس کی 3 آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ وحدہ لا شریک نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، لوگوں کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دنیا دار جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں، دنیا کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں، آخرت یاد نہیں ہے، آخرت کو بلا دیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی کر لیتے ہیں، مال کے پیچھے لگ کے شرک تک کر لیتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگ ہی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ متصف ہیں، ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی کرتے ہیں، نیک اعمال ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے خلاصہ ان آیات کا۔ تو ترجمہ ان کا یہ ہے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کے ساتھ خوش ہیں، راضی ہیں۔ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہیں اور دنیا کی زندگی کے ساتھ مطمئن ہیں، ان کا دل بہت مطمئن ہے دنیا کے ساتھ۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اولئک مأواہم النار، انہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ بما کانوا یکسبون، ان کے اس کسب کی وجہ سے، یعنی اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے دنیا کے اندر۔ یہ تو بد لوگوں کا ذکر ہے، دنیا دار جو بے دین ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے اس ایمان اور نیکی کی وجہ سے راستہ دکھا دے گا، رہنمائی کر دے گا جنتوں کی طرف، باغات کی طرف، تجری من تحتہم الانہار، کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں، نعمتوں والے باغات میں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ان جنتوں کے اندر یہی ہوگی، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ وہ جنتوں کے اندر وہ سلام کہنا ہوگا، ایک دوسرے سے سلام کہے، ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری پکار بھی یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہے سورۃ یونس۔
ان آیتوں میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سی قسم میں آتا ہوں۔ نیک لوگ ایمان کی حالت میں جو نیک ہیں متقی ہیں، کیا میں ان میں شامل ہوں یا ان میں جن کا ذکر پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی دنیا دار لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا آخرت پر، اپنے ایمان کو دنیا کے پیچھے لگ کے بیچ دیتے ہیں۔ حق کو قبول نہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان مال کے پیچھے لگ جاتا ہے، دنیا کے اندر مال چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے تو سب کچھ مل گیا، کوٹھی مل جائے، کوئی گاڑی مل جائے، کوئی رہائش، کوئی سہولیات مل جائیں، بس یہی کافی ہے۔ نماز کا کوئی خیال نہیں، جمعے کا خیال نہیں، کوئی نیکی کی طرف توجہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے جو فرائض ہیں ان سے بھی غافل ہو کے زندگی بسر کر لیتا ہے۔ دنیا کے ساتھ بڑا خوش ہے۔ اگر دنیا میں کمی آ جائے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، دین کو قبول ہی نہیں کرتا، کیونکہ دین کے اندر آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ جو منافقین تھے، یہ دین کے اندر جب ان آزمائشوں کو دیکھتے تھے کہ دین کے اندر آزمائشیں ہیں تو دین کو قبول ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ دنیا پرست تھے۔ وہ جو دنیا دار آدمی ہوتا ہے، دنیا کو پسند کرنے والا اور آرام کو پسند کرنے والا، وہ آرام پرست لوگ تکلیف تھوڑی سی بھی آ جائے بہت بڑی سمجھتے ہیں، ان کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیعت بھی کر لی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پر۔ بیعت جب کہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو بخار ہی ہو گیا تھا، بخار، وہ برداشت ہی نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ عقل نہیں بیعتی، کہ بیعت جو ہے نا یہ واپس لے لیں، جو میں نے آپ کی بیعت کی ہے نا یہ واپس لے لیں آپ۔ وہ مدینے سے نکلنا چاہتا تھا کہ مدینے میں آ کے بخار ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیعت واپس نہیں لوں گا۔ وہ اسی طرح ہی نکل کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ جو ہے یہ ایک بٹھی کی طرح ہے، ان المدینہ کالکیر، یہ ایک بٹھی کی طرح ہے۔ یہ جس طرح بٹھی اس میں آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر اس کے اندر لوہا جو ہے گرم کیا جاتا ہے تو لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی مدینہ یہ جو زنگ آلود لوگ ہیں یا جن کے دل زنگ آلود ہیں اور خبیث ہیں، خباثت ہے، میل کچیل ہے، ایسے لوگوں کو مدینہ اپنے اندر نہیں رکھتا، مدینہ ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر ایک کنارے پر۔ ان اصابہ خیر اطمأن بہ، اگر اس کو اس دین کے اندر اللہ یعنی دین اسلام کے اندر کوئی خیر پہنچ جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ یہ دین بڑا اچھا ہے، اسلام بڑا اچھا ہے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، یہ دین اچھا نہیں ہے۔ کوئی بخار ہو گیا، کوئی جانور مر گیا ہے، مثلا جانور بیمار ہو گیا
تو کہتا کہ بس یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسلام میں نے قبول کیا تھا اس لیے میرا جانور مر گیا ہے، اس لیے مجھے بیماری لگ گئی ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اگر نیکی کی طرف رغبت ہو جائے نا، کچھ کسی کے کہنے کے مطابق نماز شروع کر دے، نیک بن جائے، تھوڑی کچھ عرصے کے بعد اگر بیماریاں شروع ہو جائیں وہ سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ کنارے پر عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ اسلام کی طرف پورا ہے اور نہ ہی کفر کی طرف پورا ہے، وہ درمیان میں ہے۔ جس طرح کہ دیوار ہوتی ہے نا، تو دیوار کے اوپر کوئی کھڑا ہو، کوئی نماز نیت دے مثلاً دیوار کے اوپر، تو اس کو ہر وقت ڈر رہے گا کہ میں ادھر گر جاؤں یا ادھر گر جاؤں۔ ایسے ہی اس شخص کی یہ حالت ہوتی کہ اگر کوئی خیر مل گئی تو میں ادھر ہی رہوں گا، اگر کوئی نقصان پہنچ گیا تو فوراً دوسری طرف چلا جاتا ہے، کفر کی طرف۔ یعنی کفر اور اسلام کے بین ہے اس کی حالت۔ جو کچا ہوتا ہے، کچا جس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص تو پکا ہی ہوتا ہے لیکن دوسرے اسے ڈراتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے کتاب و سنت والا، اس لیے تجھے یہ نقصان پہنچ گیا ہے، تو نے رفع الیدین شروع کر لیا ہے، تو ان میں شریک ہو گیا ہے، تو نے ہمارا مسلک چھوڑ دیا ہے، ہمارا مذہب چھوڑ دیا ہے، اس مذہب کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس لیے تجھے یہ نقصانات پہنچ رہے، حالانکہ اس نے شرک والا راستہ چھوڑا ہے، قبر پرستی چھوڑی ہے، اس نے توحید کی طرف آیا ہے۔ تو دوسرے لوگ اس کو ڈراتے رہتے ہیں کہ تجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے مثلاً تقدیر میں اللہ نے جو لکھا ہے اس طرح ہوتا ہے، کوئی آدمی اس نے قبر پرستی والا طریقہ چھوڑ کر توحید والا طریقہ اختیار کر لیا ہو، ایسی حالت میں اس کی آنکھوں کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی ہو، بینائی چلی گئی ہو، تو دوسرے لوگ لازمی طور پر اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ جو طریقہ چھوڑا ہے نا، دوسرا جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس وجہ سے تیری بینائی ختم ہوئی ہے، تجھ سے بزرگ ناراض ہو گئے ہیں، تو نے گستاخی کی ہے اس لیے ایسے ہو گیا ہے، تیری بینائی ختم ہو گئی، تو توبہ کر۔ حالانکہ وہ اس شخص کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک عورت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، مکی زندگی میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، کافروں نے تکلیفیں بھی دی تھیں، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو کافر ان سے کہنے لگے تھے کہ تجھ سے لات عزا بنا دیے، ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے تیری بینائی ختم کر دی ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو ایسی حالت میں دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، خاسرت دنیا والآخرہ۔ سورۃ حج کی یہ آیتیں ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کے اندر خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ اسلام لانے کی وجہ سے دنیا کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے مقدر کے اندر کسی وقت بھی کوئی فوائد لکھے ہوئے تھے، اپنی نعمتیں لکھی ہوئی تھیں، ان سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ اس شرط پر ہی اللہ نے لکھی تھیں کہ اگر یہ پکا رہا، قائم رہا، آزمانے کے باوجود بھی قائم رہا، تو اس کا آخر جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ شروع میں کئی دفعہ آزمائشیں آتی ہیں، بعد میں اللہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے، دنیا کے اندر حالات ٹھیک کر دیتا ہے، بیماری بھی دور کر دیتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، دور بھی وہی کرنے والا ہے۔ تو اس وقت
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ جہاد کرتے تھے، مال غنیمت میں سے بہت کچھ مل جاتا تھا، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ دنیا میں بھی خسارہ اس کے لیے کہ دنیا میں جو اللہ کی طرف سے نعمت ملنی تھی اس سے بھی محروم، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے، اور یہ صریح خسارہ ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واضح خسارہ ہے، ظاہر، یعنی کوئی مخفی خسارہ نہیں ہے، واضح نظر آ رہا ہے۔ قیامت والے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا کے ساتھ راضی رہنا اور دنیا کے ساتھ مطمئن رہنا کہ دنیا مل گئی ہے تو سب کچھ مل گیا، دین کا خیال نہ کرنا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ یہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آیات دو طرح کی ہیں، قرآن مجید کی آیات، یہ بھی آیات ہیں، اور یہ ساری کائنات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ زمین آسمان ہے اور نباتات، درخت، جڑی بوٹیاں وغیرہ، فصلیں، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، آیات، نشانیاں۔ تو ایسا شخص ان دونوں قسم کی آیات سے جو ہے نا غافل ہوتا ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی غور کر لیتا ہے قرآن مجید کی آیات کے اندر اور اس کائنات کے اندر ہی، ضرور اس نتیجے تک پہنچتا کہ اصل ایمان اور عمل صالح ہے، جس کی وجہ سے آخرت کے اندر جنت ملنی ہے۔ اگر اس طریقے کے اندر کچھ آزمائش بھی آ جائے تو وہ صبر کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا بھی ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اور صابرین کے بارے میں فرمایا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جنہیں جب کوئی کسی قسم کی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے کہ انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ محتدون یعنی ہدایت پانے والے ہیں۔ ہدایت والے یہی ہیں جو آزمائش آ بھی جائے تو پورے اترے۔ آج ہم معمولی سی بیماری آ جاتی ہے تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سی بیماری، تھوڑا سا نزلہ زکام ہو گیا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، تو تھوڑا سا ہی بخار ہو گیا، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یعنی غافل شخص، لیکن جو متقی ہے، ایمان والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے، وہ اللہ کی آیات سے غافل نہیں ہوتا، اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ غافل وہی ہوتا ہے جس کا ایمان نہیں ہے یا جس کا ایمان کمزور ہے۔ تو پکا ایمان جس قدر بھی انسان کا ہوگا اسی قدر وہ نیکی کے کاموں میں وہ چکنا ہوگا، متیقظ ہوگا، متذکر ہوگا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، جس ماحول کے اندر انسان رہ رہا ہو، اس کی سوسائٹی اچھی نہ ہو، اس کے دوست اچھے نہ ہوں، اس کا بھی انسان کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ غفلت طاری ہو جاتی ہے دوستوں کی وجہ سے۔ اگر غافل دوست مل جائیں تو ان کے ساتھ مل کے یہ غافل ہی بن جائے گا، اور اگر ساتھی اچھے مل جائیں، نیک صالح، ان کی صحبت میں رہ کے اس کے دل کی غفلت دور ہوگی۔ تو غفلت جو ہے نا، اس کا یہ ایک سبب ہے سوسائٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے مثل الجلیس الصالح والسوء کمثل حامل المسک والنافخ فی القیر، کہ نیک ساتھی
اور برے ساتھی کی مثال وہ عطر فروش اور بٹھی میں پھونکنے والے کی طرح ہے۔ یہ نیک آدمی کو تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش کے ساتھ، جو خوشبو فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ خوشبو یہ ایک اچھی شے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے خوشبو، اور عام لوگ پسند کرتے ہیں خوشبو کو۔ اس کے ضد ہے بدبو، بدبو کو سب ہی ناپسند کرتے ہیں سوائے شیاطین کے۔ شیاطین ان کو خوشبو اچھی نہیں لگتی، ان کو بدبو اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح جو شیاطین کے دوست ہوتے ہیں، جن شیاطین کے جو انسان دوست ہوتے ہیں، ان کو بھی خوشبو اچھی نہیں لگتی، ان کو بھی بدبو ہی اچھی لگتی ہے۔ اس لیے وہ گندگی کے اندر رہتے ہیں، کبھی غسل بھی کریں گے، کپڑے کبھی دھلے ہوئے نہیں پہنیں گے، بالوں کو کبھی نہیں دھوئیں گے، اسی طرح پھرتے ہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، غسل ہی نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پہنچے ہوئے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار لفظ بول دیتے ہیں۔ اور لوگ بھی جو غافل ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے، جو غافل ہیں لوگ، وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے غیبی طور پر، کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، حالانکہ وہ نہ نماز نہ کلمہ تک نہیں ان کو آتا، ننگے کئی دفعہ پھرتے ہیں، تو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو یہ غافلین میں ایسے لوگ شامل ہیں، غافلین جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں۔ تو بہرحال یہ بدبو جو ہے نا ایسے لوگ پسند کرتے ہیں، اور خوشبو یہ اچھے لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے اچھے انسان کو جو نیک ہے، صالح ہے، صالح ساتھی، نیک جلیس یا نیک ہم نشین، اس کو تشبیہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر فروش کے ساتھ جو خوشبو فروخت کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہر وقت فائدے کی ہی امید کی جا سکتی ہے۔ تین حالتیں ہیں، یا تو انسان خوشبو خرید لیتا ہے، پھر بھی فائدہ حاصل ہو گیا، خوشبو خرید لی، عطر خرید لیا، یا پھر خریدا تو نہیں ہے لیکن اس نے خود اپنی طرف سے عطیہ دے دیا، ہدیہ دے دیا، یعنی تحفہ دے دیا ہے اپنی خوشی سے، تو پھر بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، عطر سے فائدہ اٹھا لیا جس کو ہدیہ مل گیا۔ تیسری حالت فائدے کی یہ ہے کہ اس نے نہ اسے خریدا، نہ اس نے اس کو تحفہ دیا، بلکہ اس کے پاس جتنی دیر بیٹھا رہا ہے خوشبو محسوس کرتا رہا ہے، خوشبو پاتا رہا ہے، پھر بھی محظوظ ہوتا رہا ہے، فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ یہ تین حالتیں ہیں فائدہ اٹھانے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک آدمی جو ہوتا ہے نا، نیک ساتھی، نیک دوست، اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی تین حالتیں ہیں۔ یا تو اس کو خود کہے گا کہ مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ، مجھے کوئی واضح نصیحت کرو، خود آپ فائدہ، یا یہ ہے کہ اس نے تو اس کو نہیں کہا لیکن وہ خود اپنی طرف سے ہی اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، اچھی باتیں بتا کے، دینی باتیں بتائے گا، ایمانی باتیں بتائے گا، اسلامی باتیں بتائے گا، اس کی درست کرے گا، اس کو حالت اس کی سنوارے گا۔ یا پھر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے، اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کے سیرت کو دیکھا، اس نے اس کے اخلاق کو دیکھا، اس کی نیکی کو دیکھا، اتنی دیر اس کو اس سے فائدہ ہوا ہے، یعنی اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بھی فائدہ ہے کہ یہ نیک آدمی ہے۔ تو یہ تو نیک ساتھی کی مثال ہے۔ اور بد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دی ہے ایسے شخص کے ساتھ جو بٹھی میں پھونک مارنے والا ہے، آگ جلاتا ہے، چکماق استعمال کرتا ہے،
تو آگ بڑکتی ہے۔ اب اس کے پاس بیٹھنے کا نقصان کا ہی اندیشہ ہے، یعنی عین ممکن ہے کہ آگ سے کوئی چنگاری نکل آئے اور اس کے کپڑوں پر لگ جائے، اس کے کپڑے جل جائیں، نقصان ہے۔ اگر ایسے نہیں تو کم از کم یہ تو ہوا ہی ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بدبو محسوس کی ہے، بھٹی سے جو بدبو آتی ہے وہ اس نے محسوس کی ہے۔ ایسے ہی بد آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر آتی ہے۔ اس طرح کسی شاعر نے کہا، سبا ملکہ کے اندر شعر ہے، اذا کنت فی قوم فصاحب خیارہم، کہ جب تو کسی قوم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہو، فصاحب خیارہم، تو ان میں سے جو بہتر لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بنا، ولا تصحب الارض فترد مع الردی، اور جو برا ہے، جو ہلاکت کے گڑھے میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ نہ ہو، اس کو اپنا ساتھی نہ بنا، کیونکہ اگر تو نے اس کو اپنا ساتھی بنا لیا تو تو بھی برباد ہو جائے گا، وہ تجھے بھی لے ڈوبے گا۔ یہ نیک ساتھی کے بارے میں شاعر کہہ، جاہلی شاعر ہے یہ، جاہلی شاعر، حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھا یہ جس نے یہ شعر کہا ہے، طرفہ بن عبد یشکری، یہ مسلمان نہیں تھا لیکن شعر بہت اچھا کہا ہے اس نے۔ آگے کہتا ہے انل مرء لا تسأل وابصر قرینہ، کہ تو کسی آدمی کے بارے میں نہ پوچھ کہ یہ آدمی کیسا ہے، وابصر قرینہ، تو اس کے دوست کو دیکھ لے کہ یہ کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ان القرینہ بالمقارن یقتدی، کیونکہ دوست اپنے دوست کی اقتداء کرتا ہے، یعنی دوست جس طرح کا ہوتا ہے نا، اس کا دلی دوست کوئی، وہ اس کی سیرت، یعنی غلط سیرت بھی ہو، غلط کردار ہو اس کا، وہ اپنا لیتا ہے، اگر اچھا ہو تو اس کی اچھائیوں کو وہ اپنا لیتا ہے، اچھا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا دوست اچھے ہونے چاہیے۔ آج کل یہ معاملہ بہت خراب ہے، خاص کر کے یہ قریب البلوغہ جو ہمارے نئی نسل ہے، سوسائٹی بہت زیادہ غلط ہے، اس لیے نہ زبان محفوظ ہے، ادب نہیں ہے، بے ادبی ہی بے ادبی ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا کہ با ادب با نصیب و بے ادب بے نصیب، یعنی جو با ادب ہوتا ہے یہ اچھے نصیبے والا ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے یہ برے نصیبے والا ہوتا ہے۔ آج بڑوں کا کوئی احترام نہیں ہے، اخلاق اتنا بگڑ چکا ہے نا نوجوان نسل کا، کسی کی عزت جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ تو اسی طرح دین کا بھی کوئی پتہ نہیں، دین سے بھی دور اور اخلاقیات سے بھی دور۔ یہ وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی بہت غلط ہے، والدین بھی خیال نہیں کرتے اپنے بچوں کے بارے میں کہ ان کے دوست کیسے ہیں، کن کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو والدین کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے بچے کا خیال رکھا کریں کہ کیسے دوست ہیں اس کے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ برحق ہیں۔ یہ ماحول اور سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر، اس کے کردار پر، اس کے نیک یا بد بننے پر۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر اس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے یہ روایت، صحیح حدیث۔ یہ قتل کیوں کیے تھے اس نے؟ کیونکہ جس ماحول کے اندر وہ رہتا تھا وہ بہت بگڑا ہوا ماحول تھا، بد لوگوں کا ماحول تھا، وہ ان لوگوں کے اندر رہنے کی وجہ سے بد بنا ہوا تھا، برا بنا ہوا تھا۔ تو اس نے کسی سے مسئلہ پوچھا، سوال کیا
لیکن جس سے مسئلہ پوچھا تھا وہ عالم نہیں تھا، وہ صوفی ٹائپ کوئی آدمی تھا، جس طرح یہ صوفی ہوتے ہیں نا، علم نہیں ہوتا۔ تو اس سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اگر وہ توبہ کر لے اللہ سے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی کہ نہیں؟ اب وہ علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب کا علم، تورات یا انجیل کا علم، اس نے اپنے ذہن سے اس کو بتا دیا کہ اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ اس کے بعد پھر کسی عالم کے پاس گیا جو علم والا تھا، اس سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جس ماحول کے اندر وہ رہ رہا ہے وہ اس ماحول کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ اگر ادھر ہی رہے گا تو پھر ہو سکتا ہے توبہ خالص نہ ہو، پھر گناہ کرے یہی، کیونکہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ ماحول کا انسان پر بہت اثر ہوتا ہے، اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ وہ ماحول چھوڑ دے، اپنی بستی سے نکل جائے، کیونکہ یہ بدوں کی بستی ہے، بد ہیں لوگ، بدوں کے ساتھ وہ بد بنا ہوا تھا۔ اس کو اس نے کہا کہ تو فلاں بستی کے اندر، وہ شخص فلاں بستی کے اندر چلا جائے، وہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جائے گا تو اس کی نیک بن جائے گا ان کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اس کی توبہ خالص ہو جائے گی۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا، وہ نکل گیا اپنی بستی سے، اپنا گھر قربان کر دیا، اللہ سے ڈر گیا نا اس وقت، تو جا رہا تھا، راستے کے اندر اس کو موت نے پا لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ کہ راستے میں اس کو موت نے پا لیا۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے۔ ملک الموت تو وہ فرشتہ ہوتا ہے جو روح نکالتا ہے، یہ تو حدیثوں کے اندر آیا، بخاری کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں کہ ملک الموت انسان کی روح نکال کر اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر یقینی طور پر بد آدمی ہے، اس کی روح لینے کے لیے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، جہنم کا ٹاٹ لے کے آتے ہیں، بدبودار ٹاٹ جہنم کا، وہ اس کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اور اس سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے نا کہ اوپر آسمان والے فرشتے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور جو نیک آدمی ہو اس کی روح ملک الموت جب نکالتا ہے تو اس وقت رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، جنت کا کفن لے کے، خوشبودار کفن لے کے، اس کی روح اس کے اندر لپیٹ دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ شخص جو ہے نا، اس کی روح کو لینے کے لیے دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا فرشتوں کا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ شخص نے جانا توبہ کی ہے تو اس کی روح ہم لیں گے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، ابھی تو بستی میں پہنچا ہی نہیں ہے، یہ جس بستی میں جانا تھا پھر ہی اس کی توبہ کی تکمیل ہونی تھی، پوری توبہ، تو ادھر تو پہنچا ہی نہیں ہے، لہذا اس کی روح کو ہم لیں گے۔ اب جھگڑی رہے تھے، باس مباحثہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے کہا کہ اس کی جگہ کو ماپ لیا جائے، جس بستی سے آیا ہے وہاں سے لے کے جہاں اس کی موت واقع ہوئی ہے یہاں تک اس کی پیمائش کرو، اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے نا، اس موت کی جگہ سے اس بستی تک جگہ اس کی بھی پیمائش کرو، جس کی طرف اگر اس بستی کے زیادہ قریب نکل آئے، یعنی اپنی بستی سے دور ہو گیا ہو اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کے قریب ہو گیا ہو، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے لیں۔ اگر یہ اس بستی کے قریب ہے جو ظالم لوگوں کی بستی ہے بری، تو پھر اس کی روح عذاب والے فرشتے لے لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ اب انہوں نے جگہ ماپی، فرشتوں نے جگہ ماپی، تو جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اس کے زیادہ قریب نکلا وہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اس جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے کہ تھا تو وہ دور، یعنی اس بستی سے دور تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا تھا کہ اے زمین تو سکڑ جا، اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا حکم آسمان اور زمین پر بھی چلتا ہے، تو اللہ کے مطیع ہے، آسمان اور زمین اللہ کی فرما بردار ہے، بلکہ جتنے جمادات ہیں بے جان چیزیں یہ اللہ سے بہت ڈرتے ہیں اور بہت اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ انسان ہی ہے جو نافرمانی کر لیتا ہے، یا شیاطین ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، اور یہ فرشتے بھی اللہ کے بڑے مطیع ہیں، یہ جمادات آسمان زمین چاند سورج ستارے یہ سب اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اطاعت گزار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان سے کہ ایتیا تو ان کرہا، کہ تم آؤ میری اطاعت کرتے ہوئے یا ناپسند سمجھتے ہوئے۔ ان دونوں نے کہا تھا قالتا اتینا طائعین، کہ دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم آئے ہیں تیری اطاعت کرتے ہوئے، یعنی خوشی کے ساتھ تیری باتیں مانیں گے، ہم تیرے حکم مانیں گے۔ تو بہرحال زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو سکڑ جا، تو زمین سکڑ گئی تھی، یعنی ادھر زیادہ قریب ہو گئی، تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے۔ تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر بھی یہ دلالت کرتی ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، کہ بندہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے، کبیرہ گناہ بھی ہوں، لیکن اگر اس نے خالص توبہ کر لی ہو سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، غفور الرحیم ہے اللہ۔ لیکن اگر انسان سچے دل سے توبہ بھی نہ کرے اور غفلت کے اندر زندگی بسر کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، یعنی نیک لوگوں سے قریب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ سلف صالحین پہلے لوگ بڑے ڈر رکھتے تھے اپنے دلوں کے اندر، اللہ تعالیٰ کا عذاب سے ڈرتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام اتنے نیک تھے، اتنے متقی پرہیزگار، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی بسر کی، انہوں نے آپ کی صحبت کا بہت اثر تھا صحابہ کرام پر۔ کئی صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے نام لے لے کر دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتے بہت تھے اللہ تعالیٰ سے، رو پڑتے تھے، خوف اتنا طاری تھا ان پر۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو سچے دل سے توبہ کر کے پانچوں وقت کا نمازی بن جانا چاہیے۔ یہ ایک غفلت ہوتی ہے، غافلین میں شمار ہو جاتا ہے وہ آدمی، غافلین، اور غافلین کی مذمت بہت کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے، جو اللہ سے غافل ہے، اللہ سے غفلت کے اندر ہی اس نے زندگی بسر کی ہے۔ دیکھیں اللہ نے کتنا اچھا صلہ ان کا بیان فرمایا ہے، جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، کہ ان کا رب ان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ایسی جنتوں کے اندر جنتوں کا راستہ دکھا دے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وصف بیان فرمایا ہے، 4 نہریں ہیں، اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت جو ہے نا عرفہا لہم، اللہ نے اس کا تعارف کروا دیا ہے ان کے لیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں کہ قیامت والے دن جو جنت کے اندر داخل ہوگا وہ اپنے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچان لے گا۔ دنیا کا گھر ہر شخص اپنا گھر پہچانتا ہے کہ میرا گھر فلاں محلے کے اندر ہے، فلاں گلی کے اندر ہے، اندھیرے کے اندر بھی اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اتنا پہچانتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جنت کے اندر اپنا گھر پہچان لے گا۔ پہلے دن جب داخل ہوگا نا جنت جائے گا تو اتنا پہلے دن ہی اتنا اللہ نے تعارف بتا دیا، اس کے دل کے اندر القاء کر دیا ہوگا کہ اپنے گھر کو وہ پہچان لے گا کہ فلاں جگہ پر میرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين